السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائی، ہم آپ کو کاشی اسلامک میڈیا میں دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد عبد المجید سیال کوٹ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں مساجد میں اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، جس طرح ہمارے اس معاشرے میں جس طرح شعراء یا نعتیہ کلام پڑھنے والے یا حمد و ثنا پڑھنے والے قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر جو قرآن حدیث جو ہمیں ایک دائرہ کار بتاتا ہے اس کے اندر رہ کر ہم پڑھیں تو اس کے اندر کسی قسم کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ذیشان صحیح البخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا زینوا بالقرآن، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو۔ حسن الصوت من زینت القرآن، خوبصورت آواز جو ہے یہ قرآن کی زینت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو بندہ قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا وہ بندہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس طرح اللہ کی جو حمد ہے، نبی کی جو ہے تعریف ہے، اس کو اگر بہتر سے بہتر خوبصورت انداز میں پڑھا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن خدا را ان طریقوں سے بچیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ سنیں، یہ کس طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے رہے ہیں صرف اپنی ساز اور راگ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی، یہ آواز، یہ انداز، یاد رکھیں اس طرح کی جو ہے شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ گلے پھاڑ پھاڑ کے اپنے اس فن کا مظاہرہ کرنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت حسان اشعار دینی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی خود کہتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ اور ایک میں آپ کو روایت بھی صحیح البخاری سے سناتا ہوں، ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ینشد فی المسجد، اور وہ مسجد کے اندر دینی اشعار پڑھ رہے تھے۔ فلاحظ الیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت کو دیکھ کر تھوڑا سا گھور کر دیکھنے لگے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد کنت انشد فیہ وفیہ من ہوا خیر منک، متفق علیہ۔ اے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے اس انداز کو دیکھ کے ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں، میری طرف گھور رہے ہیں، آپ شاید کہ آپ غصہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں میں اسی مسجد کے اندر یہی اشعار پڑھتا تھا، اور فرمایا کہ وفیہ من ہوا خیر منک، اور وہ بھی اس مسجد میں موجود ہوتے تھے جو آپ سے بہتر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں صحابہ اشعار پڑھتے تھے، لیکن انداز یہ نہیں ہوتا تھا جو آج کے ہمارے شعراء کا، آج کے ہمارے جو ہے دوستوں کا، آج کے ہمارے نعت خواہ حضرات کا ہے، ثنا خوان مصطفیٰ۔ یہ انداز اللہ کے نبی کے شعراء کا اور ثنا خوان کا یہ انداز نہیں تھا۔ دین کے دائرے کے اندر، ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اشعار دینی توحید پر، قرآن و حدیث پر مبنی، اللہ کی جس میں جو ہے حمد ہو، نبی کی توصیف و شان ہو، ایسے اشعار پڑھنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ امید ہے کہ محمد عبد المجید سیال کوٹ سے ان کو ہمارا یہ جواب سمجھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آ چکا ہوگا۔ تو جاتے جاتے آپ سے پھر ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو دین اور اہل دین سے محبت ہے تو ہمارے چینل اوقاش اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔